ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس سے قبل آپ انگار کی 14 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 15 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں۔ ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ساتھ ہی شیئر اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازمن کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ایک چوکیدار تھا جو بڑے محتاط انداز میں باہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دوبارہ اندر گھس کر کھڑکی بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک درختوں کے جھنڈ سے شرر کی تیز آواز ابھری اور پھر فضا میں خوشبو کی ایک تیز مہک پھیل گئی۔ چوکیدار کے چہرے پر حیرت اور خوف کے واضح آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنی 7mm رائفل کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف کر رکھا تھا۔ وہ قدرے تذبذب کا شکار رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو منظم کیا اور بڑے محتاط قدموں سے درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر لگے کمکموں کی اچھی خاصی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور بڑے محتاط انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے فقیر بابا برآمد ہوا اور بلی کی سی چال کے ساتھ مسلح چوکیدار کی سمت پڑنے لگا۔ چوکیدار کی آواز کافی تیز تھی۔ اس نے کسی کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا اور بڑی پھرتی سے پلٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ فقیر بابا اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار پلٹ کر فقیر بابا کو دیکھ پاتا، فقیر بابا کے ہاتھ میں دبا ہوا رومال فضا میں لہرایا اور رومال کی گرہ چوکیدار کی کنپٹی سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی وہ چوکیدار ایک جھٹکے سے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بالکل ساکت تو صامت پڑا ہوا تھا۔ فقیر بابا نے اسے جلدی سے گھسیٹ کر درختوں کی اوٹ میں ڈال دیا۔ میں دل میں فقیر بابا کی مہارت کی داد دے رہا تھا، لیکن میری نظریں گیٹ پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ کسی بھی لمحے دوسرا چوکیدار گیٹ سے باہر جھانکنے والا تھا اور اسے قابو میں کرنا میری ذمہ داری تھی۔ جب کچھ دیر کے انتظار کے باوجود دوسرا چوکیدار باہر نہیں نکلا تو فقیر بابا درختوں کے پیچھے سے نکل آیا اور اس نے مجھے اشارے سے گیٹ کی طرف بڑھنے کو کہا اور خود بھی تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے بڑی احتیاط سے اندر کا جائزہ لیا۔ یہ ایک بے حد خطرناک کام تھا، لیکن فی الحال اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چند لمحے بعد فقیر بابا کھلی کھڑکی سے حویلی کے اندر داخل ہو گیا اور مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے اندر آنے کے بعد گیٹ کی کھڑکی کو بند کر دیا تھا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کوٹڑی بنی ہوئی تھی۔ اس میں شاید چوکیدار رہتے ہوں گے، لیکن اس وقت وہاں مکمل سناٹا طاری تھا۔ ہم دونوں نے بڑی خاموشی سے جا کر کوٹڑی کے اندر جھانکا۔ وہاں ہلکی روشنی کا بلب چل رہا تھا اور بلب کی روشنی میں 2 چارپائیاں نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں چارپائیاں خالی تھیں۔ اس صورتحال نے ہم دونوں کو بری طرح چکرا دیا تھا۔ دوسرے چوکیدار کی غیر موجودگی ہمارے سارے منصوبے کو چوپٹ کر سکتی تھی۔ وہ بدبخت نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اگر وہ اچانک آ ٹپکتا تو ہم مصیبت میں بھی پھنس سکتے تھے۔ اب کیا کریں فقیر بابا؟ یہ حرامی تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گیٹ کے چوکیدار کی غیر موجودگی کا پتہ چل گیا تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ اگر حویلی میں ایک بار جگاڑ ہو گئی تو ہمارے پاس کوئی راہ فرار نہیں بچے گی۔ تم ایسا کرو کہ اب اکیلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں اس کوٹڑی کی چھت پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر وہ چوکیدار اچانک نمودار ہو گیا تو میں اس سے خاموشی سے نمٹ لوں گا۔ تم اکیلے تمام صورتحال پر قابو تو پالو گے نا؟ اس کی تم فکر مت کرو بابا۔ اچانک میری نظر کوٹڑی کے کونے میں کھڑی ہوئی کلاشنکوف رائفل پر پڑی اور میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ دیکھو بابا، کلاشنکوف رائفل۔ اوہ! فقیر بابا کے منہ سے نکلا اور وہ لپک کر کونے کی طرف بڑھا اور رائفل کو ہاتھ میں لے کر باغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ درے کی بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود بہت قیمتی اور خطرناک ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ ڈبل میگزین منسلک ہے۔ اس کا مطلب ہے 60 گولیاں، 60 زندگیاں۔ اگر اس مہارت سے استعمال کیا جائے تو اکیلی رائفل سے اچھی خاصی فوج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرا چوکیدار اپنی رائفل یہاں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہیں حویلی میں ہے اور جلد یا بادیر واپس آئے گا۔ تم جلدی سے اپنے مشن پر عمل کرو۔ میں اس رائفل کو اپنے ساتھ لے کر کوٹڑی کی چھت پر چڑھ جاتا ہوں۔ اگر کوئی ہنگامی کیفیت پیدا ہوئی تو میں الو کی آواز نکال کر تمہیں اشارہ کروں گا۔ میں تیزی سے کوٹڑی سے نکلا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ سامنے ہی حویلی کا بڑا دروازہ تھا جو اس وقت اندر سے مقفل تھا۔ کچھ فاصلے پر 3 دروازے اور تھے، لیکن ان پر بھی تالے پڑے ہوئے تھے۔ میں احاطے کی ایک نیم تاریک گوشے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں بہت کم روشنی تھی
एक जगह पहुंचकर मैं रुक गया। मेरे सर पर तकरीबन 25 फुट की बुलंदी पर हवेली के ऊपरी सहन की रेलिंग का आखिरी सिरा था। मैंने अपने कांधे पर से नायलून की रस्सी का गुच्छा उतारा और इसे खोल लिया। इस रस्सी में जगह जगह गिरहें लगी हुई थी। रस्सी के सिरे पर लोहे का एक आंकड़ा बंधा था। इस आंकड़े की मदद से मजदूर कंदम वगैरह की बोरियां उठाते होंगे। फकीर बाबा ने इस आंकड़े पर अच्छी तरह से कपड़ा लपेट रखा था। अब अगर यह आंकड़ा किसी धात से टकराता भी तो ज्यादा आवाज पैदा ना होती। मैंने इस आंकड़े को हाथ में तोला और फिर चंद बार हवा में गर्दिश देकर ऊपर उछाला। पहली बार मुझे नाकामी और आंकड़ा किसी गमले से टकराकर बड़ी तेजी से वापस आ गया। मैंने तेजी से हटकर खुद को उसकी जिद से बचाया। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने एक बार फिर कोशिश की। इस बार आंकड़ा रेलिंग में फंस गया। मैंने अच्छी तरह जोर लगाकर आजमाइश कर ली। वो बहुत मजबूती से रेलिंग में अटक गया था। फिर मैंने बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। नायलून की रस्सी बहुत फिसलवान थी और इसकी गिरें हथेलियों में चुपी जा रही थी। यही नहीं बल्कि इस रस्सी पर खुद को मुतवाजन रखना भी एक मसला ही था, क्योंकि जरा सा गलत हाथ पड़ते ही पूरा जिस्म रस्सी के साथ पेंडुलम की तरह झूलने लगता था। सबसे ज्यादा मसला पैरों को रस्सी की गिरोह पर जमाना था। मेरे हाथ तो खैर अच्छे खासे बेहिस और खुरदरे थे, लेकिन पैरों की जिल्द तो जाहिर है जूतों में रहने की वजह से काफी हिसास थी। चुनाचे अब नायलून की रस्सी की गिरें मेरे पांव के अंगूठे और उसके साथ वाली उंगलियों में पवस्त होती महसूस हो रही थी। मैंने अपने जूते अपने नेफे में उड़स रखे थे। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैं जरा भी बददिल नहीं था। मेरे पास मेरे अज़्म और हौसले की जो बेकरार दौलत थी वो मुझे हर तकलीफ से बेगाना किए हुए थी। मेरी नजरें बड़ी तेजी से आस पास का जायजा ले रही थी। मुझे इस दूसरे चौकीदार की तरफ से शदीद खदशा था। अगर वो अचानक इस तरफ आ निकलता तो मैं किसी मासूम बच्चे की तरह उसकी गिरफ्त में आ जाता। कुछ देर की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद मैं रेलिंग तक आ गया। मैंने रेलिंग को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। सहन में रोशनी बहुत कम थी, चुनाचे मैं यहां खुद को कदरे महफूज समझ रहा था। मैंने नायलून की रस्सी ऊपर खींच ली और इसे गमलों के पीछे छुपा दिया। इसके बाद मैं दबे कदमों से बरकत अली के कमरे की तरफ बढ़ा। इसके कमरे के दरवाजे की निचली तरफ से धीमी धीमी नीली रोशनी नजर आ रही थी। अलबत्ता बाकी तीनों कमरों में बिल्कुल अंधेरा था। बरकत अली के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने अपना सांस दुरुस्त किया और अपने आसाब पर काबू पाते हुए नहायत आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरी दस्तक का अंदाज राजदाराना हो। पहली दस्तक का कोई रद्द अमल नहीं हुआ तो मैंने दूसरी और फिर तीसरी दस्तक दे दी। तीसरी बार दस्तक देते हुए मैंने काफी उजरत का मुजाहिरा किया और साथ ही एक तेज सरगोशी में कहा, दरवाजा खोलें सरदार जी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरी सरगोशी से मेरी जिन्स का तयन न किया जा सके। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक बरकत अली ने फौरन जवाब दिया। इसकी आवाज नींद से बोझल थी। कौन है भाई? मैं हूं सरदार जी, आपकी खादमा परवीन। मैंने आवाज बदल ली थी। कौन परवीन? बरकत अली ने गनूदा लहजे में कहा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। मैंने पहले ही इसे खुद को पूरी तरह तैयार कर रखा था। जो ही उसने दरवाजा खोला मैंने अपना पिस्तौल उसके सीने पर रखा और एक झटके से उसे वापस कमरे में धकेल दिया। वो लड़खड़ाता हुआ कालीन पर ढेर हो गया था। वो अभी सूरत हाल को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करके चटखनी चढ़ा दी। कौन हो तुम? बरकत अली ने सख्त आवाज बाख्तगी के आलम में पूछा। और यहां कैसे आ गए? बताता हूं, इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने उसके कमरे का जायजा लेते हुए कहा। बड़ी शाहाना आराइश थी इस कमरे की। दबेज कालीन, जहाजी साइज मसहरी, दीवारों पर आराइशी तोगरे सजे हुए थे। नीली रोशनी ने अजीब रोमांटिक फिजा बना रखी थी। बरकत अली शायद सोने से पहले भी एक दो पैग लगाने का आदी था। लिहाजा उसकी मसहरी के सराहने एक छोटी सी मेज पर इंग्लिश शराब की बोतल, सोडे का फाउंटेन और जाम रखा नजर आ रहा था। शाही असबाब ऐश और तर्ब के अलावा उसने अपनी मसहरी के साथ असबाब सफागिरी भी रख छोड़ा था। एक खूबसूरत रूसी क्लाशंकोफ थी जो नीली रोशनी में भी चमक रही थी। मेरी इस तरह अचानक यलगार ने शायद बरकत अली को शदीद असाबी झटका पहुंचाया था, जिससे उसको संभलने में थोड़ी सी देर लगी। मैंने इस असना में इस मोहलक हथियार को अपने कब्जे में कर लिया। अपनी क्लाशंकोफ को मेरे कब्जे में जाते देखकर वो पूरी तरह अपने होशो हवास में आ गया था। तो तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने मजबूत लहजे में कहा। अगर तुम नकबजंद हो तो तुमने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है। तुम यहां से बच कर नहीं जा सकते। तुम मेरी फिक्र छोड़ो बरकत अली और अपनी खैर मनाओ। मैंने सर्द लहजे में कहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम कौन हो और तुम्हारी औकात क्या है। ओह, तो तुम मुझे जानते भी हो।
اس نے قدرے حیرت کے ساتھ کہا، اگر تمہیں میری کسی دشمن نے بھیجا ہے تو واقعی اس کا انتخاب بہت اچھا ہے۔ تم بہت جیدار نوجوان معلوم ہوتے ہو۔ میرے محافظوں سے بچ کر مجھ تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، اور جس طرح تم نے میرے کمرے کا دروازہ کھلوایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ذہین بھی ہو۔ اگر تم اجرتی قاتل ہو تو مجھے اپنی قیمت بتاؤ نوجوان۔ تم جیسے نایاب ہیروں کی مجھے ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ میری قیمت تمہارے خواب و خیال سے بھی زیادہ ہے برکت علی۔ تم ایک بار مانگ کر تو دیکھو جوان، تمہیں اپنا ساتھی بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں میں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ خواہ وقت ضائع کر رہا ہے، مجھے باتوں میں لگا کر شاید کو داؤ کھیلنا چاہتا ہے۔ تو سن برکت علی، میں درندگی سے بھرپور لہجے میں کہا، میری قیمت تیرا سر ہے، میں تیری موت ہوں۔ اگر تو خود اپنی موت کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو تجھ سے زیادہ اہم خریدار دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے کلاشنکوف کے نال کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعی اس کی جان کے در پہ ہوں، لیکن اس نے اپنی آخری امید قائم رکھی ہوئی تھی۔ اگر تم نے گولی چلائی تو میرے ساتھ ساتھ تم خود بھی مارے جاؤ گے جوان۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے میری طرف بھیجا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزی تھی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کا نام بتاؤں جس نے تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ میرے لہجے میں نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ تو سنو برکت علی، اس کا نام نور عالم ہے۔ میری انگلی کلاشنکوف کے لبلبی پر بے چین ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس کا جسم چھلنی کر دینا چاہتا تھا۔ کون نور عالم؟ میں تو اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ میری تو اس نام کے کسی شخص سے دشمنی بھی نہیں۔ کہیں تمہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی جوان؟ برکت علی نے بے چین لہجے میں کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی برکت علی، مجھے نور عالم نے ہی تمہارے قتل کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن میں نے تمہیں بتایا ہے کہ، برکت علی نے روحان سا ہو کر کہنا چاہا۔ اس کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ میں اسے قتل کیے بغیر نہیں ٹلوں گا، لیکن اس کو اس اجنبی نام نے شدید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تم اسے بہت اچھی طرح جانتی ہو، کتے کی اولاد ہے۔ میں اچانک شدید مشتعل ہو گیا۔ وہ بدنصیب تیرے بہت قریب رہا ہے، اس نے تیری بہت خدمت کی، اور تو نے اچانک میرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی اور وہ الٹ کر گرا، اور اس کے ساتھ ہی ایک تو دانت بھی اس کے ٹوٹ گئے تھے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس کی تمام اکڑ فرخصت ہو چکی تھی اور وہ بالکل ڈھیر ہو چکا تھا۔ تو اسے جانے گا بھی کیسے بے غیرت انسان؟ میں نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، تجھے وہ کیسے جاتا ہے؟ کہا، اس کی بھلا حیثیت ہی کیا تھی؟ میں تیری آخری تمنا ضرور پوری کروں گا۔ تجھے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ تیری موت کا ذمہ دار کون ہے۔ سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ نور عالم کون ہے۔ تجھے یاد ہے کہ آج سے 10-15 دن پہلے تو نے اپنے اس محل کے اندر ایک بہت بڑی دعوت دی تھی؟ ہاں مجھے یاد ہے، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی تقریب میں نور عالم بھی شامل تھا۔ وہ بیچارہ معصوم بچہ تیرے حرامزادے مہمانوں کی دوڑ کر خدمت کر رہا تھا۔ تم نورو کی بات کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ مگر وہ تو مر چکا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ وہ مر چکا ہے، بہت گستاخ تھا وہ، تیری چند ٹھوکریں بھی برداشت نہیں کر سکا۔ میرے لہجے کے زہر نے اس کے رگے پے میں خوف کی لہریں توڑا دی تھی۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ مجھے معلوم ہے، تم اسے جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے، تم تو صرف اسے سزا دینا چاہتے تھے، ایک ایسی سزا جسے وہ تمام عمر یاد رکھے۔ اس کا جرم بھی تو ناقابل معافی تھا، اس نے تو ساری محفل کا لطف غارت کر دیا تھا۔ باقی میں نے بہت زیادتی کی تھی، برکت علی نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میرے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ کاش کہ میرے پاس تیری معافی کا اختیار ہوتا۔ تو کتنا بد نصیب ہے کہ جو ہستی تجھے معاف کر سکتی تھی وہ خود اپنے معصوم بیٹے کے غم میں پاگل ہو چکی ہے۔ اب موت ہی تیرا علاج ہے برکت علی۔ اچانک برکت علی نے اچھل کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شاید وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا اور اس نے آخری چارہ کار کے طور پر بالآخر مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن اس کی بد نصیبی یہ تھی کہ میں پوری طرح چوکنا تھا۔ وہ جو ہی مجھ پر جھپٹا، میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور میری رائفل کا بٹ اس کے جبڑے سے ٹکرایا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ برکت علی کے حلق سے ایک کریہا آواز نکلی اور قالین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، اس کے اندر ہلنے جلنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اس کے مسیری کے پائنتی بٹھا دیا اور اپنا پستول نکال کر اس کی نال اس کے منہ میں ڈال دی۔
اس کی مزاحمت کی قوت تو کبھی کی دم توڑ چکی تھی، لیکن میری انگلیاں بھی بے جان سی ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں گولی نہیں چلا پاؤں گا۔ میں نے بے بسی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ روشن ہو گیا۔ ایک خستہ اور درماندہ مرد کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیوں کا ڈیرا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے اپنے اکلوتے بیٹے اور بدنصیب بیوی کا قصور پوچھ رہی تھی۔ پھر ایک دوسرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ وہ ایک نسوانی چہرہ تھا جس کے بال خاک دھول میں اٹے ہوئے تھے، اس کے ہونٹوں سے کف جاری تھا اور وہ انسانوں کے جنگل میں اپنے بیٹے کا پتہ پوچھتی پھر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور چہرہ دیکھا۔ وہ ایک معصوم سے بچے کا چہرہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے لپٹ رہا تھا، کھیل رہا تھا۔ فضا میں اس کے کہے کے گونج رہی تھی۔ اچانک اس کے کہے کے کربناک چیخوں میں بدل گئے۔ اس کی چمکتی دمکتی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ چیختا رہا، پھر اس کا منہ خون سے بھر گیا اور اس کی چیخیں خون میں ڈوب گئیں۔ اچانک ایک جھٹکے سے میری شہادت کی انگلی پستول کی لبلبی پر دب گئی۔ برکت علی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا بھیجا اڑ کر مسحری کی پائنتی سے جا چپکا۔ اس کے جسم پر تھر تھری سی تاری ہوئی اور پھر وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے کانوں میں دھماکے کی آواز آئی تھی یا نہیں۔ میں تو بس برکت علی کی بے جان آنکھوں کو گھورے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ہوش آیا۔ میں نے ابھی تک پستول کی نال برکت علی کے منہ میں ڈال رکھی تھی اور اس کا جسم میرے ہاتھ کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے قالین پر لٹا دیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں شدید خطرے میں گھرا ہوا تھا، اگرچہ اس کے منہ میں نال رکھ کر فائر کرنے سے فائر کی آواز کافی دب گئی تھی، تاہم پھر بھی خطرہ تھا کہ یہ آواز کسی کے کانوں میں پہنچ نہ گئی ہو۔ اب میرے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں تیزی سے برکت علی کے کمرے سے نکلا اور اس طرف لپکا جدھر میں نے رسی چھپائی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے رسی اٹھائی ہی تھی کہ اچانک فضا میں الو کی چیخ ابھری۔ اس کے ساتھ ہی کوئی شخص زور زور سے حویلی کی عمارت کا بڑا دروازہ تھپ تھپ آنے لگا۔ غلام رسول، یاسین، اٹھو! کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ فوراً اٹھو، کوئی حویلی میں گھس آیا ہے۔ میرے سارے جسم میں سنسنی کی تیز لہر توڑ گئی۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ان لوگوں کو میرے حویلی میں گھسنے کا علم ہو گیا تھا۔ شاید وہ دوسرا چوکیدار اچانک کسی طرف سے نمودار ہو گیا تھا۔ فقیر بابا کو اتنی مہلت ہی نہیں مل سکی ہوگی کہ وہ اسے خاموش کر سکتا۔ اس سے پہلے اس شخص نے تمام صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور واویلا مچا دیا۔